اور ابھی آپ کو پنجاب اسمبلی کے باہر لیے چلتے ہیں جہاں پر وزیر قانون رانا ثناء اللہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. اس کو لے کے وہ جو ہے وہ اچھل کود جو ہے وہ کر رہے ہیں، یعنی وہ اختلافی نوٹ کو مان رہے ہیں جبکہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کو مان رہے ہیں، اور سپریم کورٹ کے فیصلے کو انشاءاللہ تعالی ہم آن ریکارڈ ہیں، ہم اس کو تسلیم کریں گے. سب لگتا ہے کہ حکومت کی لائن ایک ہی ہے، آصف کرمانی ہو، رانا ثناء اللہ ہو، نہال ہاشمی ہو، الفاظ مختلف ہیں، حملہ جی آئی ٹی پہ ہی ہو رہا ہے اب سب سے. نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ اب جی آئی ٹی جو ہے اس کے اوپر ہم حملہ نہیں کر رہے، جی آئی ٹی جو ہے وہ اسے خود حملہ کروانے کا شوق ہے. اب اگر یہ بات جو کل جو ہے وہ آپ ہی کے چینل کے ایک پروگرام میں ایک سینئر تجزیہ کار نے کی ہے کہ ان کی انفارمیشن کے مطابق عامر عزیز صاحب جو ہیں وہ جنرل عزیز کے بیٹے ہیں، ابھی تک اس کی تردید نہیں آئی. میں اس کو ذاتی طور پہ کنفرم یا جو ہے وہ اس کو ریجیکٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، میں اس کے بارے میں پتہ کر رہا ہوں. تو اگر یہ اب کنفرم ہو جائے کہ عامر عزیز جو ہے وہ جنرل عزیز کے بیٹے ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ پھر اس جو ہے وہ اپنا جے آئی ٹی سے پھر شریف فیملی جو ہے وہ کس انصاف کی توقع کر سکتی ہے؟ یا جمہوریت پسند کوئی آدمی، کوئی کارکن جو ہے اس جے آئی ٹی سے وہ کیسے سمجھے گا کہ یہ جے آئی ٹی جو ہے یہ اس ملک میں جمہوری نظام کو اور سسٹم کو جو ہے وہ برقرار رکھنے میں اپنا جو ہے وہ کردار ادا کرے گا؟ اتنے تحفظات ہیں جے آئی ٹی، آپ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے ہی بنائی ہے یا کسی اور جگہ سے بنی؟ دیکھیں، وہ جو واٹس ایپ کی کہانی ہے وہ تو سپریم کورٹ کا جو بینچ اس وقت جے آئی ٹی جس نے بنائی ہے یا جو جے آئی ٹی کو جو ہے وہ اوور سائٹ کر رہا ہے، یہ واٹس ایپ والی سٹوری تو اس سے پہلے کی ہے. اب یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کون تھے. دیکھیں، شیخ رشید جو ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ مسلم لیگ میں جب آئے تھے تو اس کے بعد یہ ایم این اے الیکٹ ہو کے شیخ رشید بنے. اس سے پہلے یہ چھیدا ٹلی تھا راول پنڈی کا، اور یہ بالکل ٹھگ ہے اور ٹھگی مارنا اس کا ساری زندگی اس نے ٹھگی ماری ہے. اور یہ وہ آدمی جو ہے جو کل اس کے گلے پڑا ہے ہار تھک کے، یہ بالکل میں یقین سے کہتا ہوں، میں نے کل اس کی بات بھی سنی ہے، اس کی بات بھی سنی ہے، اس کے چہرے کے تاثرات بھی نوٹ کیے ہیں، اس کے چہرے کے بھی تاثرات نوٹ کیے. اس کا چہرہ بالکل ایسے ہی تھا جب کوئی ٹھگ پکڑا جاتا ہے نا رنگے ہاتھوں، اور اس کے چہرے کے جو وہ کھسیانی ہنسی ہنستا ہے، یہ اس کے چہرے پہ وہی تھی. یہ بالکل اس نے 22 لاکھ روپے دینا ہے اس کا، اور اس آدمی نے وہاں پہ 3-4 لوگوں کے نام لیے کہ جی فلاں کے سامنے بات ہوئی تھی، فلاں کے ذریعے میں نے گاڑی دی تھی. اور اب دیکھیں کہ اس کو تقریباً 20 سال ہو گئے. اب 20 سال پہلے جس آدمی نے 22 لاکھ روپے دیا تھا وہ تو اس وقت کم از کم 1 کروڑ روپے بنا ہوا ہے. اب اسے چاہیے کہ اسے 1 کروڑ روپے دے، لیکن یہ ایسا ٹھگ ہے یہ اسے دینا نہیں دے گا، اور یہ اسی طرح سے شور شرابہ کر کے کوشش کرے گا کہ وہ ڈر کے جو ہے وہ پیچھے ہٹ جائے. صاحب آپ نے جو زیادتی کی ہے نا، شیخ جی کا مقدمہ درج کر لیا، اس کو آپ انصاف نہیں دلوا رہے؟ دیکھیں، اس کو انصاف ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اس کا کیس جو ہے وہ میڈیا لڑے گا، پاکستان کے عوام لڑیں گے. شیخ رشید کو یہ پیسے دینے پڑیں گے. صاحب آپ دیکھتے ہیں کہ 2017 الیکشن کا سال ہے؟ نہیں، 2018 الیکشن کا سال ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ مارچ 2018 کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان جو ہے وہ آئین کے مطابق جو ہے وہ الیکشن کا اعلان کریں گے. اس سے پہلے ہماری یہ کوشش ہے کہ الیکشن ریفارمز جو ہیں وہ ہوں، تاکہ الیکشن جو ہے وہ اس انداز سے ہوں کہ کسی کو بعد میں دوبارہ سے جو ہے وہ اس قسم کا شور شرابہ کرنے کا موقع نہ ملے. پیپلز پارٹی سے گند صاف ہو رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اگر پیپلز پارٹی سے جی پیپلز پارٹی سے گند صاف ہو رہا ہے، اور وہ سارا گند جو ہے وہ براہ راست پی ٹی آئی میں جا رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسی طرح سے یہ گند پی ٹی آئی میں جاتا رہا تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ صاف ہو جائے گی، اور وہ پورا گند جو ہے وہ اس کے پی ٹی آئی کے پرڑے میں ہوگا، اور اس گند کے اوپر کھڑا ہو کے پھر جو ہے وہ اپنا عمران خان جو ہے وہ نعرہ لگائیں گے کہ وہ تبدیلی لائیں گے اور اس ملک سے جو ہے وہ کرپشن جو ہے وہ ختم کریں گے. جس دن نظر محمد گوندل کو ساتھ بٹھا کے
عمران خان نے پریس کانفرنس کی ہے، کوئی احمق ہی ہوگا جو اب اس کے اوپر یقین کرے گا کہ یہ آدمی جو ہے یہ کوئی بہتری لا سکتا ہے، یہ آدمی جو ہے یہ کوئی تبدیلی لا سکتا ہے۔ یہ صرف اور صرف جو ہے یہ پجاری ہے، یہ بھوکا ہے وزارت عظمیٰ کا، اور وزارت عظمیٰ کے لیے یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہ جمہوریت کو نقصان پہنچا سکتا ہے، یہ پاکستان کو نقصان پہنچا سکتا ہے، یہ اپنی پارٹی کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اور جو بھی اسے کرنا پڑے وہ کر سکتا ہے۔ اگر یہ اس دن پریس کانفرنس میں نذر محمد گوندل کے متعلق بھی جو ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ جناب یہ بہت اچھے لوگ ہیں اور بہت اچھے آدمی ہیں اور یہ میری پارٹی میں آ گئے ہیں، اس سے مجھے تقویت ملے گی، تو اٹ مینس کہ اس کو ماسوا عشق کہ یہ وزیر اعظم بننا چاہتا ہے، جو کہ یہ نہیں بنے گا۔ وہ بالکل مراسی والی بات اس کے اوپر جو ہے وہ پوری طرح سے جو ہے وہ پوری ہوتی ہے کہ سارا پنڈ بھی مر جائے انہیں نہیں بننا، تو اس لیے یہ بنے گا نہیں۔ لیکن یہ 2018 کے الیکشن تک اسی طرح سے پاکستان کی سیاست کو جو ہے یہ گندا کرتا رہے گا، لیکن انشاءاللہ 2018 کا الیکشن جو ہے وہ اس کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا۔ رانا صاحب جو پارلیمنٹ کے اندر حملہ ہوا ہے شیخ رشید کے اوپر، تو آپ کنڈیم کرتے ہیں اس بات کو؟ نہیں، شیخ رشید کے اوپر کوئی حملہ نہیں ہوا۔ ایک ٹھگ کو ایک آدمی نے پیسے لینے تھے، یہ ٹھگ اس کے ہتھے نہیں چڑھ رہا تھا، اس کو پتا تھا یہاں پہ یہ ہوگا، تو اس نے وہاں پہ آ کے اس سے پیسے مانگے ہیں۔ بات یہ ہے کہ میں اس بات کی مذمت کروں گا کہ شیخ رشید اس کے پیسے دے، بلکہ میں انٹرسٹ تھے، بینک انٹرسٹ 1998 میں اس نے اس کا 22 لاکھ روپے لیا ہے، اور اب آپ دیکھیں کتنے پیسے بنتے ہیں، اتنے پیسے جو ہے اس کو دینے چاہیے، ورنہ اس مظلوم کی جو ہے وہ داد رسی بالکل پنجاب گورنمنٹ کرے گی انشاءاللہ تعالی۔